الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات عظمت و احترام سے سننے والی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ زمانے میں انسان نے ایسی زبردست ترقیاں کر لی ہیں جنہیں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں آج کل ہمیں جو ترقیاں نظر آ رہی ہیں، آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے ان ترقیوں کا دور دور تک کوئی تصور تک موجود نہیں تھا۔ ہمارے اپنے جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سہولت کے زمانے میں دنیا میں لایا، اور جب سے یہ پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک سہولت کا زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی سہولتوں کے ساتھ آپ کی دنیا کی زندگی پوری کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے آپ کو سہولتیں عطا کرے۔ لیکن میں اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 30-35 سال پہلے آپ کے ماں باپ نے جن مشقتوں کے ساتھ، جن تکلیفوں کے ساتھ، جن کٹھنائیوں کے ساتھ وقت گزارا، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے کہ ہمارے اپنے گھر کے اندر چولہا سلگتا تھا بھوسے کے ذریعے، بھوسے کا چولہا ہوتا تھا، لکڑیاں اس میں رکھ کر کھانا بنایا جاتا تھا۔ لکڑیاں کبھی سوکھی ہوتی تھی، کبھی کچی ہوتی تھی۔ لکڑیاں اگر سوکھی ہوتی تو آگ تھوڑی ہی مشقت کے بعد پکڑتی، لیکن اگر لکڑیاں کچی ہوتی تو ماں کو اتنی پھونکنی مارنی پڑتی تھی کہ پھونکنی مارتے مارتے اس کا سینہ دھنک جاتا تھا۔ اور اس دور کے اندر آٹا پیسنے کے لیے مشینریز نہیں تھی۔ اس دور میں ہر گھر کے اندر چکیاں ہوا کرتی تھی۔ آپ کی اور میری جو مائیں ہوتی تھیں وہ گیہوں یا جواری کو اس چکی میں ڈال کر پتھر کی اپنے ہاتھ سے اس کا آٹا بناتی تھی، اور وہ آٹا اتنی آسانی سے نہیں بنتا تھا، اس کے لیے اتنا ہاتھ چلانا پڑتا تھا کہ اس کا ہاتھ سند ہونے کے قریب ہوتا تھا۔ بڑی محنتوں کے بعد کہیں جا کر تھوڑا سا آٹا نکلتا۔ یہی حال گوشت وغیرہ سے متعلق ہوتا تھا۔ گھر میں کبھی کوفتے بنانے ہوتے تو اسی پخلی کے اندر ڈال کر وہ مسل سے کوٹا کرتی تھی، پیسا کرتی تھی۔ بڑی مشقتیں تھیں۔ گھر کے تمام کپڑے خود اس کو اپنے ہاتھوں سے دھونے پڑتے تھے۔
مردوں کے پاس بھی مالی ایسے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کسی سہولت کا انتظام کر سکیں۔ بڑی تنگی، ترشی اور تکلیف کا دور تھا۔ پھر اس دنیا کے اندر سائنس کا علم بڑھا، اس علم کے نتیجے میں زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر سہولتیں آنا شروع ہوئیں۔ کپڑے دھونے کے لیے واشنگ مشین آ گئی۔ پہلے زمانے کے اندر اس فین کا بھی تصور نہیں تھا۔ بڑے بڑے لکھپتی جو آدمی ہوتے تھے ان کے گھروں میں اس طرح کے فین ہوا کرتے تھے۔ جس طرح کی گرمی آپ اس وقت جھیل رہے ہیں، اس طرح کی گرمیاں ہاتھ کے پنکھوں سے گزر جایا کرتی تھیں۔ مرد ہو کہ عورت، ان کا سارا جسم پسینے سے شرابور ہوا رہتا تھا۔ پھر ترقیاں ہوئی، ان ترقیوں کے نتیجے میں پہلے ایئر کولر آیا، پھر اس کے بعد ونڈو اے سی آئی، پھر اس کے بعد اسپلٹ اے سی آئی، اور ایسی موجودہ دور کے اندر ترقیاں ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے زمانے کے اندر پانی پینے کا بس ایک ہی ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ گرما کا زمانہ آنے سے پہلے بڑے اہتمام سے ایک گھڑا لایا جاتا تھا، اسی کے اوپر ٹاٹ یا کپڑا باندھ کر اس کو دن بھر بھگایا جاتا تھا۔ تھوڑا بہت پانی جو ٹھنڈا ہوتا تھا اسی پانی کو تمام گھر والے استعمال کرتے تھے، اس سے بڑی کوئی اور ٹھنڈی نعمت ان کو حاصل نہیں تھی۔ موجودہ دور نے ایسی ترقی کی اور ایسی کروٹ بدلی کہ پہلے برف آیا، اس کی مشینیں لگی، اور پھر اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے فریج آیا، اب فریزرز آئے، پتہ نہیں کیا کچھ اس وقت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کہ موجودہ زمانے نے بے انتہا ترقی کی ہے زندگی کے ہر شعبے میں۔ زمانے نے جتنی ترقی کی اسی اعتبار سے انسان کے اخلاق میں بھی گراوٹ پیدا ہوئی۔ جتنی ترقیاں ہوئی اتنی ہی اخلاق میں گراوٹ ہوئی۔ اسی گراوٹ کا نتیجہ ہے کہ آج کے زمانے میں اتنی ساری سہولتوں کے باوجود ہر آدمی دوسرے سے شکایت رکھتا ہے، ہر آدمی دوسرے سے غیر مطمئن ہے۔ بڑوں کو دیکھیے ان کو چھوٹوں سے شکایت ہے، چھوٹوں کو دیکھیے ان کو بڑوں سے شکایت ہے، اساتذہ کو دیکھیے ان کو اپنے شاگردوں سے شکایت ہے، شاگردوں کو دیکھیے انہیں اپنے اساتذہ سے شکایت ہے، ماں باپ کو دیکھیے انہیں اپنے بچوں سے شکایت ہے، بچوں کو دیکھیے انہیں اپنے ماں باپ سے شکایت ہے۔ سب سے پہلے بڑوں کو پوچھتے ہیں آپ کو اپنے چھوٹوں سے کیوں شکایت ہے، کیا تکلیف ہے؟ تو بڑے کہتے ہیں یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہماری سنتے نہیں، ہماری آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں اور ہمیں منہ پر جواب دے دیتے ہیں، ہماری نہ کوئی تمیز نہ کوئی ادب و احترام، کچھ بھی ان کی زندگی میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنے بچوں سے چھوٹوں سے بڑی شکایت ہے۔ چھوٹوں سے پوچھئے آپ کو اپنے بڑوں سے کیا شکایت ہے؟ چھوٹے کہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بڑے ہیں یہ ہمیں پیار ہی نہیں کرتے، یہ ہمیں توجہ ہی نہیں دیتے، یہ ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ ہیں اتنے بڑے چوری حرکتیں کرتے ہوئے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں سے بہت سخت نفرت ہے۔ اساتذہ کو شاگردوں سے نفرت ہے۔ اساتذہ کو پوچھئے
کہ آپ کو شاگردوں سے کیوں نفرت ہے؟ تو اساتذہ کہتے ہیں یہ ہیں اسٹوڈنٹ، آئے ہیں پڑھنے کے لیے مگر استادی دکھاتے ہیں، بات بات پر آستین چڑھاتے ہیں، ہمیں ان کو ڈانٹنا چاہیے، وہ الٹا ہمیں ڈانٹتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، سبق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بس ہمیشہ کھیل کود مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو لگا کر رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ سے نفرت ہے۔ اب اسٹوڈنٹ سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اساتذہ سے بڑی نفرت ہے۔ کیوں بھئی نفرت ہے آپ کو؟ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں تو استاد ان کو عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، مگر یہ اپنے عزت و وقار کے ساتھ رہتے ہی نہیں، ہر وقت چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں ان سے نفرت۔ ماں باپ کو پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے بڑی نفرت ہے۔ پوچھئے ماں باپ سے کہ کیوں نفرت ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا مانتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں ہماری، صرف پٹکتے رہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو چیختے اور بلاتے رہتے ہیں، بہروں کی طرح انسنا کر کے نکل جاتے ہیں، کوئی ذمہ داری گھر کا کوئی کام نہیں نبھاتے، نہ ہمیں پوچھتے ہیں، نہ ہماری خدمت کرتے ہیں، نہ ہماری تکلیف کا کوئی احساس رکھتے ہیں، کچھ نہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے بچوں سے بڑی نفرت ہے۔ بچوں کو پوچھئے، بچے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بڑی نفرت ہے۔ اب بچوں سے پوچھئے کہ بھئی تمہیں کیا نفرت، کیوں نفرت ہے اپنے ماں باپ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے ماں باپ بد اخلاقی، بے دینی، بے حیائی کے ماحول میں جانے نہیں دیتے، ہمیں گانے نہیں دیتے، ہم ڈانس کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے، ہم جب چاہیں آوارہ طور پر باہر نکلنا چاہتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہر کام میں رکاوٹ بنتے ہیں، اس لیے ہمیں نفرت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، موجودہ دور کے اندر انسان نے جس قدر ترقی کی ہے، اسی اعتبار سے اس کے اخلاق میں گراوٹ آئی ہے۔ اسی اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر انسان دوسرے سے شکایت رکھتا ہے، ہر انسان کو دوسرے سے تکلیف ہے۔ اب یہ جو ماں باپ کو بچوں سے شکایت ہے، اپنے بچوں سے متعلق وہ مطمئن نہیں ہیں، شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی اس کے سامنے روتے ہیں، کبھی اس کے سامنے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے جو ہے بالکل بیکار ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ ماں باپ کی خدمت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بچہ جو آج بگڑا ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج آپ کا بچہ جس جگہ پر پہنچا ہوا ہے، اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، اس کے ذمہ دار 100% اس کے اپنے ماں باپ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں باپ کو خود اپنے آپ سے شکایت ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنے آپ سے شکایت نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد سے شکایت ہے کہ یہ ہماری سنتے نہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہماری خدمت نہیں کرتے۔ بھئی کیسے خدمت کریں گے؟ تمہاری بد اخلاقی کو، تمہاری بے دینی کو روزانہ یہی اولاد اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ گھر میں بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا باپ اور ہماری ماں کبھی نماز نہیں پڑھتی،
مؤذن مسجد سے صدا دیتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، باپ ہے کہ پلنگ پر خراٹے مارتا ہوا رہتا ہے، ماں جو ہے اڑوس پڑوس کی عورتوں کے ساتھ چغلیوں میں لگائی بجھائی کی باتوں میں مشغول رہتی ہے، بیٹا دیکھتا ہے کہ بابا کو بھی قرآن پڑھنے آتا ہے، ماں کو بھی قرآن پڑھنے آتا ہے، لیکن سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی قرآن گھر کے اندر نہ کھلتا ہے نہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ بیٹا روزانہ دیکھتا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے، شعور اور ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھ رہا ہے، میرا باپ بڑے دھڑلے سے جھوٹ بولتا ہے۔ بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا باپ میرے گھر کے اندر رشتہ داروں سے متعلق کس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے، کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، یہ بیٹا دیکھتا ہے۔ ماں ٹی وی سیریلز کی اور مختلف شو کی کتنی شوقین اور دل دادہ ہے، باپ کے جانے کے بعد گھر میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ سب بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا باپ یعنی میرا دادا اور دادی موجود ہے، لیکن میرا باپ ہے کہ کبھی ان کو پوچھتا تک نہیں، نہ ان کی خدمت کرتا ہے۔ اور بیٹا دیکھتا ہے کہ میری جو اپنی ماں ہے، ساس سسر کی خدمت کا جب نام آتا ہے تو کس طرح ناک بھوں چڑھاتی ہے، یہ بیٹا دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز اپنے ماں باپ کی اس بچے نے دیکھی، دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اصل زندگی یہی ہے، مجھے بھی ایسے ہی بننا ہے، چنانچہ وہ ایسے بنتا ہے۔ اب آپ بولیے کہ آج آپ کا بچہ اخلاقی قدروں میں جو انتہائی نچلی سطح پر ہے، اس کی زندگی میں بے حیائی ہے، خدمت کا جذبہ نہیں ہے، دین سے بیزاری اور لا تعلقی ہے، یہ سب آپ کا اپنا کیا دھرا ہے۔ اگر آپ اچھے ہوتے تو آپ کا بچہ اچھا ہوتا، آپ دیندار اور نیک مزاج ہوتے تو پھر آپ کا بچہ نیکی اور دین کے مزاج کا حامل ہوتا، آپ قرآن پاک پڑھنے والے ہوتے تو پھر آپ کو دیکھ کر آپ کا بچہ قرآن پڑھنا سیکھتا۔ اس لیے کہ بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، دنیا کا ہر بچہ اپنے باپ کو اپنا سب سے پہلا آئیڈیل بناتا ہے۔ دنیا کا ہر بچہ سب سے پہلا آئیڈیل اپنے باپ کو بناتا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی اپنے باپ کو جن حرکتوں میں اور جن مشاغل میں، جن ایکٹیویٹیز میں دیکھتا ہے، بچہ اسی کی کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ اس کو کاپی کرتے 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 اپنی زندگی اس مقام تک لاتا ہے۔ تو آج جو بچے سماج کے اندر بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے جو بے دینی کے ماحول میں ہیں، تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ اس کے اپنے ماں باپ ہیں۔ اگر وہ ماں باپ دیندار ہوتے تو اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر ایک تھپڑ مارتے، بچے کی ساری ہیکڑی نکل جاتی، دوسرے دن وہ صحیح ہوتا۔ لیکن تم نے جب تک اس بچے کو سمجھانے کی، اس کو دین کے راستے پر لانے کی عمر تھی، اس میں آپ نے یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے، اس کو نظر انداز کر دو، چھوڑ دو، آپ نماز کو آتے تھے، اس کو اور اچھا سو جا کہہ کر اڑا کر آتے تھے۔ اب وہ کیسے بنے گا؟ اب آپ 25-30 سال کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ میرا بچہ اب نماز پڑھے، تو کیسے پڑھے گا؟ کیا آپ نے زندگی میں کبھی اس کو تلقین کی یا اس کو نماز کا عادی بنانے کی کوئی فکر کی؟
کوئی جستجو کی۔ اب وہ بے دینی کے جس عالم میں زندگی گزار رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ جوتے مارنا ہے تو خود کو مار لینا ہے۔ یہ سچائی اور حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بھلے آپ کو تکلیف ہو، معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ سچائی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں۔ ہمارا پڑوس جو ملک ہے پاکستان کا، یہ واقعہ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک نوجوان تھا جس نے ایک بہت بڑی چوری کی۔ اس چوری کے نتیجے میں جان بھی چلی گئی۔ پھر پولیس نے تحقیق کر کے اس نوجوان کو پکڑا تو چوری بھی ثابت ہو گئی، قتل بھی ثابت ہوا، تو اس کے نتیجے میں اس کو موت کی سزا دی گئی۔ جب اس کی سولی کا وقت آیا تو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں جس کو سولی پر چڑھایا جانا ہوتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے جس کو ہم پورا کریں۔ جب سوال کرنے والوں نے اس نوجوان کے سامنے یہ سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے دل میں آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب سے ماں نے سنا تھا کہ میرا بیٹا چوری کیا، اس کو سولی ہونے والی ہے، وہ تو روتے 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 دیوار سے لگ چکی تھی، بالکل ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ جب ماں تک خبر پہنچائی گئی کہ تمہارے بیٹے نے اپنی آخری خواہش میں یہ بتایا کہ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے، ماں بڑی خوش ہو کر تیار ہو کر جیل پہنچی۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ماں کی پوری محبتیں اور جذبات سامنے آئے۔ ماں کہنے لگی بیٹے پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہوئے، بول میرے چاند، بول میرے لال، کیا بولنا چاہتا ہے؟ تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کہا ایسے نہیں، میں جو بولنا چاہتا ہوں وہ ایسا بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی اور نہ سنے۔ اس لیے کہ بیٹا جیل میں تھا، درمیان میں لوہے کا دروازہ تھا، سلاخ لگا ہوا، تو ماں قریب گئی، بول بیٹا۔ بیٹے نے کہا کہ نہیں، آپ اپنا کان اندر کر دو، میں آہستہ بولنا چاہتا ہوں۔ ماں نے ان سلاخوں کے بیچ سے اپنا سر لگا کر اپنا کان بیٹے کی طرف کیا۔ بیٹا بات کرنے کے بہانے ماں کے پاس آیا اور اپنے دانتوں کے اندر ماں کے کان کو لے کر اتنا زور سے چبایا کہ ماں دنگ رہ گئی اور اس کی چیخیں نکلنا شروع ہوئی۔ جب ماں کی چیخیں نکلنے لگی، تڑپنے لگی اور خون بہنے لگا، تو اس جیل کے اندر جو بہت سارے محافظ تھے، پولیس والے، وہ ڈنڈے سونٹے اٹھا کر آ گئے اور آ کر انہوں نے مارنا شروع کیا اس نوجوان کو، اسی سلاخ کے اندر سے ڈنڈا ڈال کر، اور بڑی مشکل کے ساتھ اس نوجوان نے چھوڑا۔ جب اس نے چھوڑا تو حال یہ تھا کہ ماں کا کان اس نوجوان کے منہ میں تھا۔ ماں کا تو بڑا بے حال تھا، قریب تھا کہ وہ اب زمین پر گرے، تب زمین پر گرے۔ باقی وہاں جیل میں جتنے پولیس والے لوگ تھے، سب نے اس نوجوان کو بڑی ملامت کی، کہا کہ تو کتنا کمینہ، ناہنجار اور غلیظ انسان ہے، کہ ہم نے سمجھا تھا کہ تو کتنا پارسا اور اچھا ہوگا کہ مرنے سے پہلے اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہے، تو ہم نے ملایا۔ ہمیں کیا اندازہ تھا تیرے اندر اتنی رذالت، کمینگی، خباثت اور شیطنت بھری ہوئی ہے، تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا، یہ ہمارے وہم و گمان، تصور میں تک موجود نہیں تھا۔
اگر ہمیں ذرا بھی اندازہ ہوتا تو تیری ماں کو کبھی لے کر نہ آتے. تو بڑا ذلیل ہے. سب جو منہ میں آ رہا تھا اس نوجوان کو بول رہے تھے، وہ سب کی باتیں سنتا رہا. جب سب لوگوں نے بول کر اپنی بات ختم کی تو اب اس نوجوان نے کہا، بھائیو تم سب کی باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن سچائی یہ ہے میں اپنی ماں کا گلا گھونٹنا چاہتا تھا. میں چونکہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے تھا، میرے بس میں جتنا ممکن تھا بس اتنی ہی سزا اس کو دے سکا. پھر وہ نوجوان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ میری سولی پر چڑھنے کی عمر ہے، یہ جوانی کی عمر، سولی پر لٹکنے کی عمر ہے. آج میں جو سولی پر لٹکنے والا ہوں اس کی وجہ میری ماں ہے. لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی. لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بچپن کے اندر اڑوس پڑوس کے گھروں میں جا کر کسی کے گھر سے چمچہ چوری کر کے لاتا تھا، کسی کے گھر میں جا کر انڈا اٹھا کر لاتا تھا، کسی کے گھر سے کوئی کھلونا لے کر لاتا تھا. تو میری ماں اس چیز کو گھر پہ لانے کے بعد مجھے شاباشی دیتی، کہتی کہ میرا بیٹا بڑا چالاک ہے، میرا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، ہمیشہ دوسروں کے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہے. وہ مجھے سراہتی تھی. کاش پہلی مرتبہ جب میں نے چوری کی تھی تو میری ماں مجھے ایک تھپڑ لگاتی، اور جس گھر سے میں چوری کر کے آیا تھا اور میری ماں وہ چیز ان کے گھر میں لے جا کر پہنچاتی تو پھر میری زندگی میں دوسری مرتبہ کبھی چوری کرنے کی جرأت اور مجال نہ ہوتی. لیکن میری ماں کا انداز بڑا عجیب اور نرالا تھا. ہر مرتبہ جب چوری کر کے آتا تو مجھے شاباشی دیتی. اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ میرا حوصلہ بڑھنے لگا. مجھے یہ سمجھ میں آنے لگا کہ چوری کرنا بڑی اچھی چیز ہے. چوری کرنا اگر غلط چیز ہوتی تو میری ماں مجھے ڈانٹتی، مجھے مارتی، لیکن میری ماں تو مجھے شاباشی دیتی ہے، مجھے میری واہواہی کرتی ہے. تو پھر میں اس چوری کے فن میں بڑھتا گیا عمر کے ساتھ. پھر اب آخری جو واردات ڈاکہ میں نے ڈالا وہاں پر چوری کی اور گھر کا مالک بیدار ہو کر مجھے پکڑنے لگا تو میں نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کی جان لے لی. اور پھر میں اس جرم میں پکڑا گیا. آج اس حال میں پہنچا ہوں، سولی پر جو چڑھ رہا ہوں یہ میری ماں کی وجہ سے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو کہ آج جو بچے بگڑے ہوئے ہیں اس کا بنیادی سبب ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے. خود ماں باپ کا اپنا طرز عمل ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اگر اپنے بچوں کو سنوارنا اور سدھارنا ہے تو خود ان کو اپنی اولاد کے سامنے اپنے آپ کو بہترین آئیڈیل کے طور پر پیش کرنا ہو. اپنے اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے. اس لیے کہ ہر گھر، ہر بچے کے لیے سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جو سیکھتا ہے بچہ وہ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے اپنے طرز عمل کو بہتر کرے، اپنی ہر چیز کو دین کے اور سنت کے اچھے اخلاق و کردار کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کے بچے انہی چیزوں کو سیکھ کر سماج کے لیے، آپ کے لیے، ملک کے لیے عزت کا سبب بنیں گے. جب آپ یہ کام نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں صبح کب ہو رہی ہے، رات کب ہو رہی ہے. رات بھر جاگتے ہوئے چبوتروں پر بیٹھ کر اور دن سارا سوتے ہوئے افلاس اور نحوست کے عالم میں اپنا وقت گزارتے رہیں گے تو پھر آپ کے بچے آپ سے یہی تو تربیت لیں گے.
وہ بھی کہیں سمجھیں گے کہ زندگی کے اندر کرنے کا یہی کام ہے، رات بھر جاگو اور دن بھر سوتے رہو۔ اور تم نے بھی ایسا کیا، اولاد بھی ایسے ہی کر رہی ہے، اب اولاد ایسے کر رہی ہے تو ماں باپ کو بڑی تکلیف ہے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ تو بڑا نکما ہے، بڑا آوارہ ہو گیا ہے، بھائی تو کون سا اچھا تھا؟ جب ماں باپ یہ شکایت کرتے ہیں اپنی اولاد سے متعلق کہ میرے بچے بڑے نافرمان ہیں، تو بڑے ادب کے ساتھ دوسری بات ماں باپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کا معاملہ خدا کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، آپ خدا کی کتنی سنتے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے اپنے آپ کو کتنا سرنڈر کرتے ہیں۔ آپ تو باغی ہیں اللہ کے، آپ باغی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے، آپ پھر کیسے سمجھتے ہیں، تصور رکھتے ہیں کہ میرا بچہ میرا فرما بردار بنے؟ نہیں بنے گا۔ آپ کا بچہ آپ کا فرما بردار اسی وقت بنے گا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، جب آپ بڑے ہو کر اپنے آپ کو اللہ رسول کے سامنے جھکائیں گے تو پھر بیٹا آپ کے سامنے سر جھکائے گا۔ یہ جو معاملات ہیں اولاد اور بچوں کے، بزرگوں نے اس کی مثال زنجیر کے ذریعے سے دی ہے۔ زنجیر آپ نے دیکھی ہے کہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی رہتی ہے، دوسری تیسرے سے، تیسری چوتھے سے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے اٹیچ رہتے ہیں۔ اب آپ سمجھیے کہ آپ زنجیر کی پہلی کڑی ہے، دوسری کڑی آپ کی اولاد ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں صحیح رہوں، میری اولاد صحیح رہے، تو پھر آپ پہ لازم ہے کہ آپ صحیح ہو۔ آپ اپنے ماں باپ کو پوچھیں گے، ان کی عزت قدر کریں گے، اللہ رسول سے آپ بہتر معاملہ تعلق رکھیں گے، تو پھر آپ کی اولاد بھی ان تمام چیزوں میں پرفیکٹ ہوگی۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے ماں باپ کا نہ خدا سے نہ ان کے اپنے ماں باپ سے تعلق صحیح ہے۔ اب ان ماں باپ کا اپنی اولاد سے متعلق یہ خیال ہے، خوش فہمی ہے کہ ان کا خدا سے بھی ہمارے سے بھی اچھا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ دستور نہیں ہے اللہ کا، اللہ کے کچھ اصول ہیں۔ یہ دنیا اللہ نے ایسے ہی نہیں بنائی الل ٹپ، یہ دنیا اللہ کے اصول و ضابطوں پر چلا کرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی سزا و جزا اللہ نے قیامت تک مؤخر کر رکھی ہے، کہ انسان اچھا کام کرے گا یا برا کام کرے گا، اس کا بدلہ یا اس کی سزا آخرت میں دیں گے۔ لیکن کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی سزا نقد دنیا میں اللہ دیتے ہیں، آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کا ایک ہلکا سا نمونہ دکھاتے ہیں۔ وہ نمونہ یہ ہے، ان سزاؤں میں جو اللہ جلد دنیا میں دیتے ہیں وہ سزا ہے جو ایک انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا رویہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو پھر آپ کی اولاد کا رویہ آٹومیٹک آپ کے ساتھ اچھا ہوگا۔ خدا آپ کی اولاد کے دل میں آپ کی محبت، آپ کی ہمدردی پیدا کریں گے، خدا ان کو توفیق دیں گے، اس لیے کہ وہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ اپنے باپ کے لیے کیسے تڑپتا ہے، وہ کیسے فکر مند ہوتا ہے۔ وہ جب اس کا باپ یعنی میرا دادا جب کہتا ہے کہ میرے پیروں میں درد ہے تو میرا باپ بے چین ہو کر کیسے اس کی خدمت کرتا ہے۔
عمر کی کمزوری کی وجہ سے میرے دادا کا پاخانہ نکلتا ہے تو میرا باپ بے چین ہو کر اس کو کیسے اٹھاتا ہے؟ یہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اولاد دیکھتی ہے. بھلے وہ چھوٹے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. اور آپ کا جس طرح کا طرز عمل ہوگا بالکل وہی طرز عمل. اب آپ بالکل لا تعلقی رکھیں گے، دادا کراہ رہا ہے، باپ کہتا ہے یہ بڈھا کب مرتا کی. اس طرح کا رویہ ہے باپ کا، نفرت کرتا ہے بیٹا اپنے باپ کے ساتھ. تو یہی سب چیزیں آپ کے بچے بھی دیکھیں گے اور اسی کو اپنے اندر اتارتے رہتے ہیں. پھر جب آپ پہ بڑھاپا آئے گا بالکل وہی کاپی وہی پرنٹ آپ پر وہ لوگ چھاپیں گے. وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑا پڑھا لکھا نوجوان تھا، اس کی شادی ہو گئی، بیوی بھی بڑی لکھی اور قابل تھی. اب جب آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو کھانسی بھی ہوتی ہے، دمہ بھی ہوتا ہے، ہاتھ پیروں میں لرزہ بھی طاری ہوتا ہے. قرآن میں خود اللہ نے کہا ثم رددناہ اسفل سافلین، جب انسان کی جوانی ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ ایک ایک قوت میں کمی کرنا شروع کرتے ہیں. نظر پہلے دور تک آتا تھا، عمر جیسے بڑھتی رہتی ہے اللہ نظروں کی قوت میں کمی کرتے ہیں. پہلے سنائی بڑا زبردست دیتا تھا جوانی کے اندر، جب عمر گزرتی جاتی ہے تو اللہ سننے کی طاقت کم کرتے ہیں. پہلے 4 پلیٹ کھاتے تھے لیکن عمر کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آدھی پلیٹ بھی ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے. پہلے 20 کلو 25 کلو کا ایک تھیلا اٹھاتے تھے. زندگی کا ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک گلاس پانی بھی صحیح طور پر پکڑ نہیں سکتے، اگر پکڑیں گے تو وائبریشن شروع ہوتا ہے، تھوڑا ادھر گرتا ہے تھوڑا ادھر گرتا ہے، تھوڑا خود کے کپڑوں پر. بڑھاپا ایسا ہی دور ہوتا ہے. اس دور کے اندر بڑے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنا ہوتا ہے، باپ کے احسانات کو یاد کرنا ہوتا ہے. انسان کو وہ وقت سوچنے کا ہوتا ہے آج میرا باپ جس کمزوری کے عالم میں میرے سامنے موجود ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ میں بھی اس سے زیادہ کمزوری کی حالت میں میرے باپ کے سامنے موجود تھا. میں جب پیدا ہوا تھا میں نہ بول سکتا تھا، نہ اپنی تکلیف بتا سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا. میرا باپ تھا، میری ماں تھی، میرے بغیر کسی بتائے کہ وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے. میں ہگتا تھا تو وہ دھلاتے تھے. کبھی میری ماں نے اش نہیں کہا. میرا باپ محبت سے مجھے لیتا تھا تو میں اس پر کتنی مرتبہ پیشاب کرتا تھا. کبھی میرے باپ نے مجھے اٹھا کر پھینکا نہیں غصے کے ساتھ. وہ بڑی محبت سے نیچے رکھتا ہے، خود کپڑے بدلنے جاتا ہے، خود کپڑے بعد میں بدلتا ہے، پہلے بچے کو بدلانے کی کوشش کرتا ہے. کہ یہ میرے ماں باپ تھے، زندگی کے میرے نازک وقت میں انہوں نے میری اتنی خدمت کی. آج میرے باپ کا نازک وقت آیا ہے، یہ میرا فرض بنتا ہے، میرے اخلاق بنتے ہیں کہ میں اپنے باپ کی اس موقع پر خدمت کر کے اس کا دل جیتوں، اس کی دعائیں لوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ایک کڑی در کڑی چلتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے معاملات آپ کے ساتھ صحیح ہوں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے معاملات کو صحیح اور درست رکھیں. ماں باپ کے ساتھ اچھا یا برا صلہ یہ ان اعمال میں سے ہیں
جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتے ہیں موت سے پہلے پہلے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک نوجوان بڑا پڑھا لکھا قابل، اس کی شادی ہوئی تو بیوی بھی بڑی قابل تھی۔ ان کا ایک باپ تھا بڑا کمزور تھا، تو اب ہر وقت کھانستا رہتا تھا، بیماریاں تھیں۔ اب وہ جو بیوی تھی وہ بڑی نکچڑی تھی، وہ اپنے شوہر سے کہتی کہ یہ کیا ٹینشن کو تم نے رکھا ہوا ہے۔ اب شوہر بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہماری طرح۔ تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اس کو بالکل گھر سے باہر کرتے ہیں، جو اسٹور روم رہتا ہے وہاں لے جا کر اپنے باپ کو ڈال دیا۔ اب کھانے کا جب وقت آتا تھا تو بالکل گھر کے برتنوں سے اس باپ کو علیحدہ کر دیا گیا۔ مٹی کا ایک کٹورا لایا گیا تھا باپ کے کھانے کے لیے۔ جب وقت ہوتا تو یہ لوگ کھاتے تو تھوڑا سا کھانا سارن اس میں ڈال کر باپ کے پاس پہنچانے کا طریقہ بھی یہ کہ باپ بھی ڈرتا تھا، بیوی بھی ڈرتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بڈھے کے پاس گئے تو کوئی جراثیم ہمیں نہ لگے اور ہم بھی بیمار نہ ہو۔ تو وہ مٹی کے کٹورے کو ایک لکڑی کے ذریعے سے ٹھیلتے ہوئے بوڑھے کے پاس بھیجتے تھے۔ اسی قسمہ پرسی کے عالم میں اس بڈھے نے اپنی زندگی گزاری اور موت کا وقت آیا تو وہ چلا گیا۔ اب جب اس بوڑھے کی تدفین ہو گئی، بوڑھے کے جتنے ساز و سامان تھے وہ سب کے سب بیٹا اکٹھا کر کے جمع کر کے لے جانے لگا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ سے پوچھا، اس کی عمر بڑی مشکل سے 8-10 سال کی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ بابا یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ باپ نے کہا کہ بیٹا دادا کا سامان تھا، اب گھر میں رکھ کر کیا کریں گے، اس کو لے جا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ بیٹا کہنے لگا کہ نہیں، وہ جو مٹی کا برتن ہے آپ اس کو اٹھا کر رکھیے، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو میں کھانا اسی میں آپ کو دوں گا۔ اس نے کہا کہ اس کو اٹھا کر رکھیے سنبھال کر، جب آپ بوڑھے ہوں گے تو کھانا پھر کس میں کھائیں گے آپ، اسی میں کھانا میں آپ کو دوں گا۔ یہ معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس لیے والدین سے گزارش ہے، جب تک ہمارے والدین اچھے تھے بچے بھی بڑے اچھے نکلا کرتے تھے، اور والدین جب سے خراب ہو گئے ان کے اخلاق کردار بچے بھی خراب ہو گئے۔ ایک بنیادی اور اہم ترین چیز تھی جو آج کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ رب العزت اپنے کرم سے اس بنیادی بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو بوڑھے لوگ ہیں غلطی ہو گئی سو ہو گئی، وہ اللہ سے توبہ کر کے ابھی بھی اپنے بچوں کی پر توجہ دے۔ اگر ان کے ماں باپ موجود ہیں تو ان کی خدمت کرے، اگر ماں باپ گزر گئے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی اربوں خربوں رحمتیں نازل ہو۔ اس امت کو انہوں نے کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، باپ کے گزرنے کے بعد بھی اگر بچے کو احساس ہو کہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کا سلوک، اب مجھے کچھ صحیح کرنا ہے، تو اس بیٹے کو چاہیے کہ کثرت سے اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کا اہتمام کرے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیٹا زندگی میں بھلے باپ کی نافرمانی کی ہو لیکن موت کے بعد باپ کے مرنے کے بعد اس کو احساس ہوا اور اس نے اپنے باپ کے لیے ایصال ثواب اور اس کی مغفرت اور اس کے بلند درجات کی روزانہ مسلسل دعا کرتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بچے کو ماں باپ کے فرما بردار بچوں میں اٹھائے۔ غلطی ہوئی ہے تو اصلاح کر لیجئے، اور اصلاح اگر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو، آپ کے پھول کو صحیح کریں گے۔
بس اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ اب جو باتیں آپ نے سنی ہیں ان باتوں کو یاد رکھ کر اب آپ اپنے ماں باپ سے جو غلطیاں ہوئی اس کو معاف کر دیجئے کھلے دل سے۔ اب نافرمانی کا سلسلہ کب تک بڑھائیں گے؟ آپ جتنا دل دکھائیں گے اپنے ماں باپ کا، پھر آپ کی اولاد بھی نیکسٹ آپ کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گی۔ اب آپ اس سلسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد سے راحت پانا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی تو بہت پڑی ہوئی ہے، تو پھر آپ یہ تماشے چھوڑ دیجئے، ایک نئی زندگی شروع کیجئے۔ ماں باپ نے غلطی کی، جو غلطیاں ہو گئیں، اب آپ اللہ سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔